بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا کے بعض علاقوں میں روز ولادت اور آسٹریلیا میں شب ولادت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اس جشن کی مبارکباد تمام مومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور تمام مومنین کی جانب سے زمانے کے امام حضرت حجت بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جس بیوی کا ذکر ہے 4 ائمہ نے براہ راست ان کے فضائل بیان کیے، اور یہ 4 ائمہ کے جو کلام ہیں فقط وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو مکمل جشن ہے یہ۔ سرنامہ کلام میں ہم نے معروف سورہ شمس کی 2 ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، ہم نے ابتدائی 2 آیات پڑھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے۔ اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن اور تعویل جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی، احادیث سے بھی جو ظاہر ہے کہ شمس سے مراد سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، اور قمر سے مراد باب مدینہ العلم مولا کائنات حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم وہ سورج کے پیچھے آ جائے۔ یہ وہ منظر ہے کہ جب غدیر میں شمس نے قمر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تو قمر جو ہے وہ شمس کے پیچھے تھا۔ اور یہ وہ منظر تھا کہ جب شمس نے قمر کے لیے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آپ غور فرمائیے گا کہ 1.25 لاکھ اصحاب کے مجمع میں شان رسول پر اور بازو رسول پر جب حضور نے میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا ہوگا تو وہ علی جو پہلے ہی بلند تھا وہ اور کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ آج کے جشن میں جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے تو ہم نے اسی سے استفادہ کیا ہے۔ دیکھیں چاند کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ اپنی نہیں ہوتی، یہ سب بچہ بھی جانتا ہے اس بات کو۔ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ شمس رسول اللہ ہے اور قمر مولا کائنات ہے، تو چاند سورج ہی سے روشنی اخذ کرتا ہے اور اسی کو دنیا میں بکھیر دیتا ہے اور تقسیم کر دیتا ہے۔ تو مولا کائنات کے پاس سے جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی خاطر ہے کہ مولا کائنات جب کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، اس وقت کہتے تھے کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لعاب ہے کہ جو بول رہا ہے، ھذا علم رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا علم ہے کہ جو بول رہا ہے، زقنی رسول اللہ علما زقا زقا، رسول اللہ نے مجھے علم ایسے سکھایا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانا کھلایا کرتا ہے، اس لیے کہ پرندہ بھی جو لیتا ہے وہ ویسے ہی دے دیتا ہے۔ کیا کہنے، باقی جنسیات بھی ہیں کہ جو کھانا کھاتی ہیں اس کے بعد مختلف مراحل سے ترکیب سے گزرتا ہوا وہ دودھ بنتا ہے اور پھر وہ اپنے بچوں کو پلاتی ہیں وہ دودھ، لیکن یہ دودھ کی مثال یہاں نہیں دی گئی، وہ پرندہ جیسے دانا کھلاتا ہے وہ مثال دی مولا کائنات نے، اس لیے کہ پرندہ جو لیتا ہے وہی بالکل بے نہیں اپنے بچے کو دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند کی اپنی روشنی ہوتی ہی نہیں، جو سورج سے اسے مل رہا ہوتا ہے وہی چاند آگے تقسیم کر رہا ہے۔ ارے قبلہ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ سے۔ آج ہم نے تو امیر المومنین جو کچھ ہے وہ علم رسالت ہے، اور آج ہم نے اس موضوع کے اعتبار سے جو آیت پڑھی ہے اس جشن میں آج اس کا تعلق اسی سے اکتساب کرتے ہوئے کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی طرح ہے۔ گویا یہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم
قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. تو شمس ہیں بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، اور قمر کی طرح مثال ہے بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہا. کیا کہنے اللہ، سبحان اللہ. جو آپ کو بی بی، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو آپ کو بی بی فاطمہ زہرا کی تربت سے روشنی نصیب ہو سکتی تھی، وہی روشنی اس چاند نے سورج نے اس چاند کو حوالے کر دی ہے. وہ جو قبر زہرا کی روشنی تھی وہ آپ کو قبر معصومہ خم سلام اللہ علیہا سے نصیب ہو جائے. ارے کیا کہنے، کیا کہنے، بی بی معصومہ خم بلندر صلوات. اللہم صلی علی واہ 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 واہ، کیا کہنے. بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن یقین فرمائیے کہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. مجھ جیسا طالب علم بات کر سکتا ہے، علماء تو اور اس سے بڑھ کر اور اس سے بھی زیادہ اس بی بی کی کرامات پر، معجزات پر، واقعات پر، فضائل پر. اور بقول شاعر کے آن قبر کے در مدینے شد گم، فارسی زبان کا شعر ہے، آن قبر کے در مدینے شد گم، یعنی ایک قبر تھی کہ جو مدینہ میں گم ہو گئی. قبر سیدہ سلام اللہ علیہ تو نہیں پتا نا میں کہ کہاں پر ہے، اور وہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بتلائیں گے. اور یہی وہ واقعہ تھا کہ جو آیت اللہ مرشی نجفی کے والد محترم نے جب حضرت حجت سے ملاقات کی تھی یا عالم خواب میں انہیں دیکھا تھا تو سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بتلا دیجئے کہ آپ کی جدہ کی قبر کہاں ہے. تو انہوں نے مولا کائنات سے جب امام زمان علیہ السلام سے سوال کیا تو مولا نے جواب دیا تھا کہ دیکھو اے مرشی نجفی، یہ ایک راز ہے کہ جو میرے ظہور کے ساتھ ہی ظاہر ہوگا، اور اس راز میں بہت ساری باتیں پنہا ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کے جرائم پنہا ہیں کہ قبر فاطمہ زہرا کیوں پوشیدہ ہے، کیا وجہ تھی، کیا مصلحت تھی کہ بی بی نے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، رات میں دفن کرنا. تو لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ میری جدہ کہ قبر کی زیارت کے ثواب کو حاصل کرو تو جاؤ قم اور قبر معصومہ فاطمہ قم کی زیارت کرو. بی بی معصومہ کا نام بھی فاطمہ ہے اصل میں، تو قبر فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کرو. جب تم ان کی زیارت کر لو گے تو ویسا ہے کہ جیسے تم نے میری ماں فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کر لی. تو آن قبر کے در مدینہ شد گم، وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی. یہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، آسان فارسی ہے، دوسرا مصرع آپ خود سمجھ پائیں گے. آن قبر کے در مدینہ شد گم، پیدا شد در مدینہ یہ قم. وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی تھی. ارے کیا کہنے. میرے خیال میں ساؤتھ ایسٹرن مومنین، میلبرن کے مومنین کے لیے میں پہلی مرتبہ جشن بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ سے خطاب کر رہا ہوں، اور یہ بھی ایک ہماری خوش نصیبی اور سعادت ہو گئی کہ جن مومنہ نے کہا کہ دعائے توسل کا یہ اہتمام کیا جائے، تو تاریخ بھی ایسی ہو گئی کہ جو بی بی فاطمہ معصومہ خم سلام اللہ علیہ سے منسوب تاریخ ہے. تو آن قبر کے در مدینہ شد گم، پیدا شد در مدینہ یہ قم، وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی تھی. شیخ مفید نے لکھا ہے، دیکھیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا مقام ہم میں سے بہت سے مومنین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اس خاطر ہے کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں. فقط اس وجہ سے یہ مقام نہیں ہے، یقیناً یہ بھی اس میں شامل ہے، ظاہر ہے کہ جو نسب کی اہمیت ہے کہ وہ براہ راست خون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، براہ راست خواہر امام رضا علیہ السلام ہے، براہ راست عمے یعنی پھپھی ہیں بی بی معصومہ قم امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی. تو میں نے عرض کیا کہ جس بی بی کے فضائل 4 ائمہ نے براہ راست بیان کیے ہیں، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام، ان 4 ائمہ نے براہ راست بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان فرمائے. چاروں ائمہ پر اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی عظمتوں پر ایک مل کے اور صلوات بھیج دیں، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بات واضح ہو رہی؟ سبحان اللہ. اچھا، اب لیکن بی بی معصومہ قم کے جو فضائل ہیں ان فضائل کا تعلق فقط اس بات سے نہیں ہے کہ بی بی امام رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں. اگر آپ، میں جو عرض کر رہا تھا، شیخ مفید نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 37 اولادیں، 37، اور وہیں سے زیادہ تر جو نسل سادات اور سلسلہ وہیں سے آگے بڑھا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی سادات ہیں وہ زیادہ تر کاظمی سادات، موسوی سادات یا رضوی سادات یا نقوی سادات ہیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد سے جو سادات کا سلسلہ ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ آگے بڑھا. 37 ان کی اولادیں ہیں، جن میں 18 بیٹے ہیں اور 19 بیٹیاں ہیں.
اب اگر پوچھا جائے مومنین سے تو 18 بیٹوں میں سے تقریباً امام رضا علیہ السلام کے علاوہ اکثر کے نام بھی مومنین کو علم نہ ہو، اور بیٹیوں میں امام موسیٰ کاظم السلام کی بیٹیوں میں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ان دختر کے علاوہ اور دختروں کے نام بھی شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی گویا کتنی ہوگی، 19 بہنیں ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 19 بیٹیاں، یعنی امام رضا علیہ السلام کی 19 بہنیں۔ تو سب کا کیا وہ مقام ہے؟ کیونکہ سبھی امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں اور امام رضا کی خواہر ہیں، تو کیا ساری 19 بہنوں کا وہی مقام ہے کہ جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا مقام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کسی اور وجہ سے بھی کچھ خاص حیثیت رکھتی ہے۔ بے شک یہی معاملہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مقام محض اس خاطر نہیں ہے کہ وہ خواہر امام حسین علیہ السلام۔ علی کے 12 بیٹے ہیں اور 14 بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ کہنے اللہ امام حسین علیہ السلام کی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے علاوہ اور مزید 12 بہنیں، لیکن جو بی بی کا مقام ہے وہ کسی اور خواہر کا نہیں۔ تو وہاں پر بھی کوئی خاص وجہ ہے، یہاں پر بھی کوئی خاص وجہ ایک جیسی ہے، سیم ہے۔ اس لیے میں یس کرنے لگا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی 19 بہنوں میں سے جو اس خواہر کا مقام ہے، باقی بھی سادات میں سے اور خون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے اور محترم، اور ہماری جانیں نثار و قربان ہو جائیں، لیکن بہرحال جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا مقام وہ کیوں ہے؟ ایک جملے میں کہ بی بی نے دیکھیں امام رضا علیہ السلام پہلے ہی مدینہ سے خراسان تشریف لا چکے تھے، اور بی بی نے کتنے دن گزارے؟ قم میں 17 دن گزارے فقط۔ آج جو قم منسوب ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے، فقط 17 دن گزارے۔ مدینہ سے ہجرت فرمائی ہے امام رضا علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد، بی بی نے حجت خدا کی نصرت اور محبت میں ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ سے خراسان کا سفر طے کیا، اور خراسان پہنچتی اس سے قبل ہی قم میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور بعض علماء نے تو کہا کہ یہاں تک کہ یہ کہنا مناسب ہے کہ شاید شہادت ہوئی اس لیے کہ اس سے پہلے جو ساوا کا مقام ہے اس پر ان کے قافلے پر حملہ کیا گیا تھا اور کتنی سید زادے وہاں پر شہید کر دیے گئے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ بی بی کو وہاں پر کھانے میں زہر تک دے دیا گیا، کہ جس کا اثر یہ ہوا کہ قم پہنچتے ہوئے پھر بی بی کی شہادت ہوئی۔ تو آپ غور فرمائیے گا کہ کیونکہ اگر بی بی وہاں تشریف لے آتی تو خود مامون کے لیے بڑا سخت ہے یہ مرحلہ، کہ اب وہی معاملہ ہو جاتا کہ بہن اور بھائی ساتھ ساتھ ہیں، تو وہ کربلا کا منظر تکرار ہو جاتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کا وہ کام ہونے پائے کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ پہنچے مشہد مقدس تک۔ تو اپنے زمانے کی حجت کی محبت میں، فقط بھائی کی محبت میں نہیں، غور فرمائیے گا۔ بی بی معصومہ قم نے امام رضا علیہ السلام کے لیے جو ہجرت فرمائی ہے، یہ بھی ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان میں غلط فہمی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہلے ہو گئی اور پھر بی بی معصومہ قم کو اطلاع ملی تو پھر بی بی معصومہ قم اس حوالے سے اس صدمے کو ضبط نہ کر پائیں اور بی بی کی وفات ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت بی بی معصومہ قم کی وفات کے بعد ہے۔ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے تو بی بی معصومہ قم کی زیارت تعلیم فرمائی ہے، لہذا بی بی معصومہ قم کی وفات ہو گئی تبھی تو امام رضا علیہ السلام نے ان کی زیارت تعلیم فرمائی کہ جب میری خواہر کی قبر پہ جاؤ تو یہ زیارت پڑھو، اور پھر فرمایا کہ جو ان کی زیارت کر لے میں ضمانت دیتا ہوں کہ پھر جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش میں اب جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے۔ آیت اللہ بہجت سے نقل کیا جاتا ہے کہ پوچھا گیا کہ بی بی معصومہ قم، جبکہ معصومہ خود لقب بھی ائمہ علیہ السلام نے دیا ہے لیکن بعض لوگ پھر بھی نہیں سمجھ پاتے، اللہ جانے کیوں، تو سوال کیا کہ کیا وہ معصوم ہے، عصمت کی منزل پر ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے جواب دیا کہ تم اس بیوی کے معصوم ہونے کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ اگر کوئی غیر معصوم جس کی زیارت کرے تو اس پر جنت واجب کر دیتی ہے وہ بیوی۔ کہنے ہیں قبلہ بھائی کوئی عام انسان اس بیوی کی زیارت کر لے تو بیوی اس پر جنت واجب کروا دیتی ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ برائے عظمت بی بی معصومہ قم بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ کیا کہنے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے فقط اپنے بھائی کی خاطر ہجرت نہیں فرمائی، حجت خدا امام وقت کی خاطر ہجرت اور نصرت فرمائی ہے ان کی۔
اس لیے خاص اس بی بی کا اتنا مقام ہے. آپ اس سفر کو معمولی نہ سمجھے. آج بھی مثلا مدینہ سے لے کر خراسان تک جانا بہت لمبا سفر اور بڑا طولانی سفر ہے. اس زمانے میں جہاں کہیں مہینوں کا سفر ہے خاتون سفر کرتی ہیں اپنے چند عزیزوں کے ساتھ سخت ترین حالات میں کہ جب ہر طرف یہ جان کا خطرہ ہے کہ سادات کو کہیں پر کس طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. مامون رشید جیسا حاکم ہے. ان حالات میں بی بی کا اپنے بھائی اور حجت خدا کی نصرت میں اور ان کی محبت میں سفر کرنا وہ اس بی بی کو معصومہ قم بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہجرت کی بات بھی ہم اگر جناب عباس تابش صاحب کی نظم کا معروف شعر ہے کہ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا. اور کیجئے گا, ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا, ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. یہ اب سمجھ جائیے کہ امام حسین نے کیوں ہجرت کی تھی مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ کی طرف. بے شک. بھئی ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا, ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. سید شہداء امام حسین کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد ہو رہی ہے. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں موت نہیں آئی کسی کو, لگتا ہے یہاں موت نہیں آئی کسی کو, اس شہر میں اب کوئی وصیت نہیں کرتا. تو ہجرت کرنا وہ وہی ہجرت کرتا ہے کہ جو بیعت نہیں کرتا. اچھا, بی بی کے القاب میں اسی طریقے سے معصومہ ہے. خود امام نے لقب عطا فرمایا کہ بی بی کا القاب آپ دیکھیں تو معصومہ ہے, طاہرہ ہے, رشیدہ ہے, تقیہ ہے, نقیہ ہے, اخت الرضا ہے. بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین ہے بی بی کا لقب. اور یہ ایک سبجیکٹو ٹرم ہے. سیدۃ النساء العالمین تمام کائنات کی عورتوں کی سردار یقیناً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. لیکن ہم جس طریقے سے مولا علی کو کہتے ہیں مولا, تو مولا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے وہ مولا نہیں ہے, رسول اللہ کے علاوہ سب کے مولا ہے. کیا بات ہے. کیا کہنا ہے. بڑا نکتہ بڑا نکتہ بھائی, بڑا خوبصورت. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی. جی 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 بالکل. تو جب ہم مولا علی کو کہتے ہیں مولا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے مولا ہے. بے شک. اسی طریقے سے جب کہا جائے سیدۃ النساء العالمین بی بی معصومہ قم کو, تو وہ حضرت فاطمہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہما کے علاوہ کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہیں. تو یہ ایک ریلیٹو ٹرم. اور جو اب میں 4 حدیثوں کو عرض کرنا چاہتا تھا, اور تقریباً اسی میں کافی وقت الحمدللہ ہو گیا, اور اس میں ہم نے جو ذکر کر دیا بی بی کا کہ معروف ہے, امام رضا علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ من زارها عارفا بحقها فلہ الجنہ, جو زیارت کرے میری خواہر کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے اس پر جنت واجب ہے. اور ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی عظمتوں کو سمجھیں, انہیں واجب الاطاعت سمجھیں. اس حق کو پہچانتے ہوئے جو وہاں پر بی بی کی زیارت کرے اس احترام کے ساتھ, اس پہ جنت واجب ہے. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ من زار عمتی بقم فلہ الجنہ, جو میری پھوپھی کی قم میں زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے. دیکھیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی امامت سے وہی رشتے ہیں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو بی بی زینب امام کی بیٹی ہیں, امام کی خواہر ہیں, امام کی پھوپھی ہیں. مولا علی کی بیٹی ہیں, حسن حسین کی خواہر ہیں, امام سجاد کی پھوپھی ہیں. بی بی معصومہ قم کا وہی رشتہ ہے امامت سے. باب الحوائج موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں, امام رضا کی بہن ہیں, امام جواد علیہ السلام کی پھوپھی ہیں, امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. بات ہو رہی ہے. خود پھر ایک اور بی بی ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں آگے, امام جواد علیہ السلام کی جو دختر تھی بی بی حکیمہ خاتون, جو دفن ہے سامرہ میں اسی ذریعہ مطہر میں جس میں امام علی نقی علیہ السلام دفن ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام دفن ہے. اور بی بی نرجس خاتون بھی وہیں پر مدفون ہے, اور وہیں پر بی بی حکیمہ خاتون بھی مدفون, وہ بھی امام جواد علیہ السلام کی بیٹی ہیں, اور امام علی نقی علیہ السلام کی خواہر ہیں, اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں, جنہیں مولا نے روک دیا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے شب 15 شعبان کو کہ اے پھوپھی آج آپ یہیں ہمارے گھر رک جائیے گا, اس لیے کہ اللہ آج اپنے امر کو تمام کر کے رہے گا. سبحان اللہ. اور آج بی بی نرجس خاتون کے ہاں ولادت ہونے والی ہے, اور اس وقت بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ بیٹا کوئی آثار ولادت تو نہیں ہے, اور اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کی ولادت کی جو شباہت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے گی, اور اللہ اپنے نور کو زمین پر نازل کر کے رہے گا.
تو جو خانوادہ عصمت و طہارت میں جو مستورات ہیں اور یہ جو بیویاں ہیں ان کی بہت فضائل ہیں ان کے، بی بی معصومہ قم اور پھر بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ. تو بعض کتابوں میں بی بی معصومہ قم کا لقب سیدۃ النساء العالمین ہے. تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی زیارت قم میں کرے اس پہ جنت واجب ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اپنی دختر کے لیے بی بی معصومہ قم کے لیے کہ فداہا ابوہا، سبحان اللہ. جملہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے سلام اللہ علیہ. کہتے تھے کہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے. یہ امامت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، اور اس جملے کی قدر اور اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جو امامت کے وزن کو سمجھتا ہے. جب امامت کسی سے کہے کہ ہم تم پر قربان ہو جائیں، اور اس کا مفہوماً اس طرح سے جس کا جملہ ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے تفصیل یوں موجود ہے کہ کچھ افراد آئے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں. جب ان کے گھر پہنچے شرعی مسائل کو پوچھنے کے لیے، کسی اور شہر سے آئے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ امام نہیں اپنے گھر پہ، امام کسی اور شہر تشریف لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم شرعی مسائل کس سے پوچھیں؟ تو اندر ایک رقعہ بھجوا دیا گیا اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے بچپن کا عالم تھا، اور اس وقت بی بی معصومہ قم نے اس رقعے میں سارے جوابات لکھ کے دیے. اور جب انہیں واپس کر دیے اور وہ جوابات لے کے جانے لگے تو راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی خدمت میں آئے تھے تاکہ شرعی مسائل کے جوابات لے سکیں، لیکن آپ کے گھر سے ہمیں یہ جوابات ملے ہیں، آپ کی دختر نے ہمیں لکھ کے دی. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جوابات پڑھے اور کہا کہ یہ بالکل وہی جوابات ہیں کہ جو امامت کی طرف سے تمہیں ملتے ہیں. کہ ان کا باپ ان پر قربان ہوتا ہے. اور آخری حدیث جو سلسلے میں پڑھ رہا ہوں وہ امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اس پہ میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا. کتاب مستدرک الوسائل میں یہ حدیث موجود ہے کہ کچھ لوگ رے سے آئے تھے. رے یعنی جو تہران کے قریب کا علاقہ ہے، امام صادق علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ قالوا نحن من اہل الرائے، کہ ہم رائے کے رہنے والے ہیں. امام نے فرمایا فقال مرحبا باخواننا من اہل قم، مرحبا ہمارے بھائیوں پر جو قم سے آئے ہوئے. اب رائے اور تہران ساتھ ساتھ ہیں، قم تھوڑا سا دور ہے. تو انہوں نے کہا فقالوا نحن من اہل الرائے، انہوں نے کہا کہ ہم تو رائے کے رہنے والے ہیں. تو فاعاد الکلام، امام علیہ السلام نے اس کلام کو دہرایا اور کہا کہ نہیں، تم اہل قم ہو. یہ جو اہل قم ہے نا، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شیعوں کے لیے امام نے اہل قم کی اصطلاح استعمال کی، قم والے. اگر آج بھی آپ کے دل میں محبت ہے اہل بیت اور ولایت اہل بیت اطہار اور راز پر کاربند اور پائبند ہیں، آپ بھی قم والے ہیں. یہاں فاصلوں کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر کوئی بہت دور رہتے ہوئے بھی تو ویسے قرنی بن جاتا ہے، اور کوئی پہلو میں بیٹھتے ہوئے بھی کچھ نہیں بن پاتا. تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے کہ ان للہ حرما، جو کہ وہ رئے سے آئے تھے لوگ، ان کو کہا کہ اللہ کے لیے دیکھو ایک حرم ہے، وہ ہوا مکہ، اور وہ مکہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کا حرم مکہ مکرمہ میں. وَإِنَّ لِلرَّسُولِ حَرَمًا، اور رسول اللہ کا حرم ہے، وَهُوَ الْمَدِينَةُ، اور وہ مدینہ ہے. رسول اللہ کا جو حرم ہے مسجد نبی وہ مدینہ منورہ ہے. پھر فرمایا کہ وَإِنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا، اور امیر المومنین کا بھی حرم ہے. وَهُوَ الْكُوفَةُ، اور علی کا حرم کوفہ ہے. نجف اور کوفہ ساتھ ساتھ ہیں. تو وَهُوَ الْكُوفَةُ، علی مرتضیٰ کا حرم کوفہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آنے والی آپ کی توقع کے مطابق ہے. اللہ کا حرم مکہ میں ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ میں ہے، مولا کائنات کا حرم کوفہ میں. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں ہو سکتا ہے اکثر مومنین نے نہ سنا ہو، لیکن یہ حدیث کا جملہ ہے وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے لیے بھی ایک حرم ہے، وَهُوَ بَلْدَةُ قُم، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا حرم قم ہے. یعنی کربلا جائیں تو امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، نجف جائیں تو مولا کائنات کا حرم ہے، کاظمین جائیں تو مولا باب الحوائج اور امام جواد کا حرم ہے، سامرہ جائیں تو 10ویں امام اور 11ویں امام کا حرم ہے. لیکن تمام اہل بیت کے حرم ایک ساتھ آپ کو جہیں مجموعاً مل جائیں وہ بی بی معصومہ قم کا حرم شہر قم میں ہے، بنص حدیث امام صادق علیہ السلام. فرمایا ہم سب اہل بیت کا حرم قم ہے.
پھر کہا ستدفن فیہا امرأۃ من اولادی، یہ جو میں نے کہا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بی بی معصومہ قم کے لیے کہ ان قریب دفن کیا جائے گا ایک خاتون کو میری اولاد میں سے کہ جن کا نام ہے فاطمہ، اللہ اکبر، تسمى فاطمہ، ان کا نام ہے فاطمہ، فمن زارہا، اور جو فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کرے وجبت لہ الجنہ، میں جعفر صادق کہتا ہوں اس پہ جنت واجب ہے۔ تو چار معصومین نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، کہ جو اس بی بی کی زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے۔ اچھا، یہ اہل بیت کا جو حرم ہے قم، یہ خود بی بی کی زیارت میں بھی اس کا ایک اشارہ ملتا ہے کہ تمام اہل بیت کا حرم قم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کی زیارت امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، لہذا کلام معصوم ہے۔ تو وہ زیارت میں یہ ہے کہ جب آپ آغاز کیجئے زیارت کا تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھی اور پھر زیارت شروع کیجئے۔ یہ امام نے فرمایا ہے کہ 100 مرتبہ ذکر خدا کرو، اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم 100 مرتبہ خدا کا ذکر کر کے اپنی زبان کو اس قابل بنا دو کہ وہ بی بی معصومہ قم کی زیارت پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ سبحان اللہ، جو گناہوں سے پاک ہو جائے اور اس میں اتنی طہارت ہو جائے کہ تم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے ذریعے مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر اس قابل بن جاؤ کہ اس بی بی کی زیارت پڑھ سکو۔ لہذا 100 مرتبہ خدا کا نام لو اور پھر کہو کہ السلام علی آدم صفوۃ اللہ، یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے۔ السلام علی نوح نبی اللہ۔ آپ غور فرمائیے گا، یہ جتنے بھی انبیاء پر یہاں سلام ہو رہا ہے، یہ اس سچویشن میں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تھرڈ پرسن، یعنی وہ شخص کے جو سامنے نہ ہو، آپ ان کے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کر کے بات کرتے ہیں، یا انہوں نے یہ کہا یا اس نے یہ کہا۔ اسی طریقے سے السلام علی آدم صفوۃ اللہ، سلام ان آدم پر کہ جو صفی اللہ ہے، السلام علی نوح نبی اللہ، سلام ان نوح علیہ السلام پر کہ جو نبی اللہ ہیں، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، سلام اس ابراہیم پر کہ جو خلیل اللہ ہیں، سلام ان موسیٰ پر جو کلیم اللہ ہیں، سلام ان عیسیٰ پر جو روح اللہ ہیں۔ یہاں تک آنے کے بعد بہت توجہ کیجئے گا، ایک میں عربک گرامر کے اعتبار سے ایک لطیف نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، جب زیارت رسول اللہ پر پہنچی تو یہاں پر السلام علی رسول اللہ نہیں کہ سلام ان محمد مصطفیٰ پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہا کہتے ہیں عربی زبان میں سیکنڈ پرسن، جسے آپ سامنے خطاب کر رہے ہیں، جو سامنے آپ کے تشریف فرما ہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ جو میرے سامنے ہیں ان پر میرا سلام۔ بی بی معصومہ قم کی آپ زیارت پڑھ رہے ہیں ان کے حرم میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، سلام آپ پر اے حضور جو آپ میرے سامنے ہیں۔ جو کا لفظ ہے نا، اسی لیے السلام علیکم کہتے ہیں ہم، جو سامنے ہوتا ہے اسے السلام علیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گرامیٹیکلی سلام آپ پر کہ آپ بہترین مخلوق خدا ہیں۔ السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ، سلام اس محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو یہاں سامنے موجود ہے گویا۔ پھر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے علی آپ بھی یہاں سامنے، آپ پر بھی سلام ہو۔ السلام علیکی یا فاطمہ، اے بیوی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا آپ بھی یہاں سامنے موجود ہیں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ السلام علیکما یا سبط نبی الرحمہ، سلام ان دو ہستیوں پر کہ جو رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، وہ سید شباب اہل الجنہ اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ بھی میرے سامنے۔ یہاں تک کہ پھر ہر امام پر جو سلام ہے، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، السلام علیکہ یا محمد ابن علی الباقر باقر العلم بعد النبی، السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر الطاہر الطہر، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، السلام علیکہ یا محمد ابن علی التقی، السلام علیکہ یا علی ابن محمد النقی الناصح الامین، السلام علیکہ یا حسن ابن علی۔ تمام ائمہ پر ایسے سلام ہو رہا ہے جیسے وہ سامنے تشریف فرما ہو بی بی معصومہ قم کے حرم میں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ اللہ کا حرم مکہ میں ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ میں ہے، علی کا حرم کوفہ میں، ہم سب اہل بیت کا ایک ساتھ حرم تلاش کرنا ہو تو وہ شہر قم میں بی بی معصومہ قم کا حرم ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سبحان اللہ۔ اب مزید لطافت یہ ہے کہ 11ویں امام تک السلام علیکہ یا حسن ابن علی،
پھر کہا السلام علی الوصی من بعدہ، سلام پھر ضمیر غائب ہو گئی، یعنی سلام اس وصی پر کہ جو وصی ہیں امام حسن عسکری کے، چونکہ امام پردہ غیبت میں تھے لہذا ضمیر بھی پردہ غیبت میں چلی گئی کہ سلام اس امام زمانہ علیہ السلام پر. اور اب میں نہیں جانتا کہ امام زمانہ علیہ السلام اس وقت مثلا کربلا میں ہو یا نجف میں ہو یا کہاں ہو. السلام علی الوصی من بعد. اور پھر کہ اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولی ولیک و وصی وصیک و حجتک علی خلقک، کہ اے پروردگار تو حضرت حجت پر، اپنے نور پر اور اپنے چراغ پر درود و سلام نازل فرما کہ جو تیرے ولی کے ولی ہیں اور تیرے ولی کے وصی ہیں. اور پھر یہاں اتنی طہارتوں کے بعد کہ جہاں انبیاء کا ذکر ہو جائے، اولو العزم انبیاء کا اور 14 معصومین کا ذکر ہو، اب بیوی معصومہ قم کی زیارت ان پر، اصل زیارت کے یہی الفاظ ہیں لیکن اب سلام ان پر شروع ہوتا ہے، انہی کی زیارت میں ان پر سلام اتنا تاخیر سے، یعنی پہلے تمام ائمہ پر سلام کرو، ان سے پہلے انبیاء پر سلام کرو، اس کے بعد تم اس قابل ہو کہ بیوی معصومہ قم کے لیے کچھ کہہ سکو. اور پھر کہا السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ. سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہے، سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی خواہر ہے، سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی پھوپھی ہے. اللہ اکبر. اور یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی جنت میں میری شفاعت فرمائیے گا. سبحان اللہ. وہیں سے شفاعت ہم طلب کرتے ہیں. شاید مرزا قمی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا قمی کسی طالب علم کے خواب میں اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت میں ہم کہتے ہیں کہ اے بی بی آپ شفاعت کیجئے گا ہمارے لیے جنت میں اور جنت کے لیے، تو کیا بی بی اتنے ظاہر آتے ہیں، کیا بی بی سب کی شفاعت کر دیں گی؟ کیسے ہوگا کہ ایک بی بی سب کی شفاعت کر دیں؟ تو اس طالب علم نے خواب میں مرزا قمی کو دیکھا تھا کہ جو بی بی معصومہ قم کے حرم کے ساتھ ہی قبرستان ہے شیخان کا، وہاں پر مدفون ہے. اور مرزا قمی نے اس طالب علم کے خواب میں آ کر کہا کہ تم بی بی معصومہ قم کی شفاعت پر شک کر رہے ہو، سارے قم والوں کی شفاعت تو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے قم والوں کی شفاعت تو میں کروں گا، بی بی معصومہ قم کے لیے کہاں شک کر رہے ہو؟ ان کے مقام تو اس سے اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ چاہے تو عالمین کی شفاعت کر دیں. یہ وہ بی بی ہیں زیارہ کرام. اور